السلام علیکم ناظرین، کراچی سے خیبر تک کے خبر نامے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے، دفاتر کی تالہ بندی۔ خانیوال میں نجی اسکول کے استاد کا سبق یاد نہ کرنے پر طالب علم پر بہیمانہ تشدد، لوہے کا راڈ مار کر زخمی کر دیا۔ جھنگ میں بس کی ٹکر سے طالب علم جاں بحق طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ پتوکی میں انجمن تاجران کے زیر اہتمام نیٹو حملے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پٹیاری میں مسافر وین کا سلنڈر پھٹنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کر دی گئی۔ نوکوٹ میں زمین کی کھدائی سے انکار پر زمیندار نے کلہاڑیوں کے وار کر کے 2 ہاریوں کو زخمی کر دیا۔ اور کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں نے گیس پریشر میں کمی اور بلوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سب سے پہلے صوبہ پنجاب کی خبریں۔ ناظرین، رحیم یار خان میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف میپکو ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی۔ رحیم یار خان کے وابڈا ملازمین نے دفاتر کی مکمل تالہ بندی کرتے ہوئے میپکو آفس سے احتجاجی ریلی نکالی، جو ٹاؤن ہال سے ہوتی ہوئی ڈی سی او آفس پہنچی، جہاں مظاہرین نے دھرنا بھی دیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری اور وابڈا میں نان ٹیکنیکل افسران کی بطور چیف ایگزیکٹو تقرری قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت مہنگی بجلی کے معاہدے کو فوری ختم کرے تاکہ عوام اور ملازمین دونوں کو ریلیف مل سکے۔ مقررین نے واضح کیا کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں سرکاری تنصیبات کی بجلی بند کر دی جائے گی۔ ادھر وہاڑی میں بھی وابڈا ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے زونل چیئرمین جاوید اقبال صاحی کا کہنا تھا کہ اگر وابڈا ملازمین کے حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا تو ہم انتہائی اقدام پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر محکمہ اپنے ملازمین کو سہولیات فراہم کرتا ہے، لیکن وابڈا کو بیچ کر ملازمین کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وفاقی حکومت IMF کے ایجنڈے پر کام کرتی رہی تو کوئی بھی ادارہ باقی نہیں بچے گا۔ ادھر فیسکو کی نجکاری کے خلاف پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین جھنگ کے زیر اہتمام بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی وابڈا آفس غلہ منڈی سے جمیل شہید پارک کے قریب سے ہوتی ہوئی سرکٹ ہاؤس پر پہنچی، جہاں پر دھرنا دیا گیا۔ ریلی کی قیادت پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے زونل سیکرٹری ملک نور الحسن اور ایکسین فیسکو جنگ فیصل رضا مارت نے کی۔ ریلی کی شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نجکاری کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیسکو کی نجکاری سے نہ صرف غریب عوام کو بجلی مزید مہنگی ملے گی بلکہ ملازمین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو مارنے کی بجائے حکومت اپنی شاخ خرچیاں بند کرے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ فری سپلائی کی سہولت پہلے کی طرح بحال رکھی جائے، پانی اور کوئلے سے سستی بجلی بنانے کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ ادھر نارووال میں بھی گیپکو کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین نے دفاتر کی تالہ بندی کی۔ نارووال میں گیپکو کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین نے دفاتر کی تالہ بندی کی۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین الیاس بٹ نے کہا کہ حکومت وابڈا کی نجکاری کر کے ملازمین کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے دوران ڈیوٹی انتقال کر جانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتوں کا مخصوص کوٹا ختم کرنے کی بھی شدید مذمت کی۔ الیاس بٹ نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 14 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔
دوسری جانب ضلع نارووال میں قلعہ کالروالا، بدوملی، ظفروال اور شکرگڑھ کی سب ڈویژنز کے علاوہ نارووال کی تینوں سب ڈویژنز کی بھی تالہ بندی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ناظرین، گجرانوالہ میں بھی گیپکو ملازمین نے وابڈا کی نجکاری، پاور سیکٹر ریفارمز اور پاور کمپنیوں میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے خلاف تمام سرکلز کے دفاتر کی تالہ بندی کر کے آج مکمل ہڑتال کی۔ ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجی مظاہرین نے نجکاری کمیشن، پلاننگ کمیشن، IMF اور وفاقی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ وابڈا جیسے منافع بخش محکمے کو تباہ کرنے اور لوٹنے کی سازش ناکام بنا دیں گے، جبکہ پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہرین نے اس موقع پر پتلے بھی نظر آتش کیے۔ گیپکو ملازمین نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت وابڈا کی نجکاری سے باز نہ آئی اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو پھر پہلے مرحلے میں وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی پیپکو کی نجکاری کے حکومتی فیصلے کے خلاف گیپکو ملازمین نے ہڑتال کرتے ہوئے دفاتر کی تالہ بندی کر دی۔ منڈی بہاؤالدین میں پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین CBA کی اپیل پر پیپکو کی تحلیل کے خلاف گیپکو کے سینکڑوں ملازمین نے مکمل قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے کام کا بائیکاٹ کیا اور دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر چیئرمین CBA یونین گجرات سرکل احمد خان رانجھا کا کہنا تھا کہ حکومت وابڈا کے کنٹرول میں رہنے والے پاور ہاؤس کو پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے، جو صارفین اور وابڈا کے مفاد کے خلاف ہے۔ اگر حکومت نے اپنا فیصلہ فوری واپس نہ لیا تو ملک بھر میں پیپکو کی بحالی تک بجلی بند رہے گی۔ پتوکی میں انجمن تاجران کے زیر اہتمام نیٹو حملے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں انجمن تاجران وکلا اور سول سوسائٹی کے ہزاروں ارکان نے شرکت کی۔ ریلی مرکزی انجمن تاجران کے دفتر سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی کچہری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے اختتام پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے فوری طور پر تعلقات ختم کیے جائیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ ناظرین، ملکہ کوثر مری آج صبح سے ہی سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ معمولی برف باری بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے صورتحال جانتے ہیں وقت نیوز کے نمائندے امتیاز الحق سے۔ جی امتیاز، بتائیے گا کہ آج مری کا موسم کیسا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی شام صورتحال ایسے ہے کہ آج صبح سویرے سے ہی ملکہ کوثر مری سخت سردی کی لپیٹ میں ہے۔ تمام دن آسمان پر گھنے بادل چھائے رہے، جبکہ اس دوران وقفے کے ساتھ ہلکی بارش اور معمولی نوعیت کی برف بھی پڑی ہے، جس کے بعد یہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت درجہ حرارت کتنا ہے، محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، اور سیاحوں کی آمد و رفت کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی ایسا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے مری میں کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ نقطہ اجماع ہے، جبکہ اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ہے۔ یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات کا آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے، مری کا موسم اور ملکہ علاقوں کا موسم کیسا رہ سکتا ہے، برف باری کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کب تک برف باری جاری رہے گی؟ جی شام میں پھر سے واضح کرتا جاؤں کہ جو برف باری ہے ابھی باضابطہ طور پہ شروع نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت آج جو برف پڑی ہے یہ بہت ہلکی سی برف ہے، اور مقامی طور پہ اس برف کو کریری کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی برف ہوتی ہے جو پہلی تہ بیٹھتی ہے، یہ معمولی سی برف ہے، اور اس طرح یہ آج جو ہے نا یہ موسم کا یہ سلسلہ یہ ابتدا ہے موسم سرما کا، باقاعدہ آغاز ہے اور پیغام یہ لے کر آئی ہے یہ سردی آج کی۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دوران ہوا کے جھونکوں نے مری کو ویران کیے ہوئے ہے، تاہم مال روڈ اور دوسرے علاقوں میں بہتر جوڑے اور خاصی تعداد میں ہانی مون مناتے نظر آ رہے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ مقامی لوگ آج ٹھٹھرتے جسموں کو گرمانے کے لیے آگ کے الاؤ جلائے ہوئے ہیں، اور یہاں آنے والے لوگوں میں کافی سوپ اور چائے وغیرہ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا امتیاز اللہ کا، مری کی صورتحال سے
آگاہ کرتے ملکہ کوثر بری آج صبح سے ہی سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، نقطہ انجماد پر ہے درجہ حرارت، اور ابھی برف باری کی ابتدائی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ سردی میں اضافے کے باوجود بھی سیاحوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ مزید خبریں میں شامل کریں گے، وقت ہے ایک بریک کا۔ کراچی سے خیبر تک کے خبر نامے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ایک وقت بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اس وقت اسلام آباد کھنہ پل کے قریب کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کھنہ پل کے قریب کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش اسلام آباد میں کھنہ پل کے قریب کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، اور اس والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار حمید سے۔ جی سردار حمید، بتائیے گا کہ ان دہشت گردوں سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں؟ جی شام اسلام آباد کا قریب ترین ایریا ہے کھنہ پل۔ یہاں پہ آج قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریڈ کیا ہے، اور وہاں سے 4 دہشت گرد جن کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بتایا جا رہا ہے، اور ان کے نام رحیم، بہرام خان، محمد علی خان اور مزمل خان بتائے گئے ہیں۔ ان چاروں کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اساس اداروں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ہونے والے مختلف دہشت گرد جو حملے تھے ان میں ملوث ہیں، اور اب ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ جی یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ پتہ چل سکا ہے پولیس ذرائع سے کہ ان کے مقاصد کیا تھے؟ اسلام آباد میں یہ ان کی سرگرمیاں کس نوعیت کی رہی ہیں؟ جی اچھا، اس حوالے سے جب ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے سیکیورٹی ذرائع سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان چاروں جو دہشت گرد ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور سوات کا علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور شاور کے ایریا میں اور مختلف ملک کے علاقوں میں جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، اس میں بھی یہ انوالو تھے، اور اب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جس کے تحت یہ منصوبے کے پیش نظر یہاں پہ چھپ کر جو ہے یہاں رہائش اختیار کر رکھی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سردار حمید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں کھنہ پل کے قریب کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈیرہ غازی خان میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر یلو کیب اسکیم کے تحت دی گئی گاڑیوں میں ٹیمپرنگ کرنے اور غلط استعمال پر گاڑیاں ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈی سی او ڈیرہ غازی خان افتخار علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایسی شکایات سامنے آئی ہیں کہ امیدواروں نے گاڑیوں میں ٹیمپرنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے ٹریفک پولیس اور سیکرٹری RTA کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ ضلع بھر میں 604 میں سے 92 امیدواروں میں گاڑیاں تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے بھی 176 گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، جن کی رجسٹریشن اور دیگر کاغذات کی تکمیل کے بعد 1 ہفتے کے اندر تقسیم شروع کر دی جائے گی۔ ادھر چنیوٹ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے SHO تھانہ سٹی کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کمشنر فیصل آباد سید طاہر حسین، RPO فیصل آباد آفتاب احمد چیمہ، ڈسٹرکٹ سیشن جج سرور سلیم اللہ، DCO ڈاکٹر ارشاد احمد، DPO رانا شہزاد اکبر، MPA مولانا محمد الیاس چنیوٹی کے علاوہ وکلاء، علماء کرام، سیاسی اور سماجی عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب DPO رانا شہزاد اکبر کے مطابق ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ادھر جھنگ میں محرم الحرام کی ڈیوٹی انجام دے کر واپس گجرانوالہ جانے والی پاک فوج کی گاڑی الٹنے سے 1 جوان شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ جھنگ میں محرم الحرام کی ڈیوٹیاں کرنے کے بعد پاک فوج کے جوان گجرانوالہ جا رہے تھے کہ جھنگ چنیوٹ روڈ پر جامعہ آباد کے قریب ایک گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ایک جوان محمد ارشد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ محمد نعیم، اشفاق احمد، ندیم احمد، عطائی خان اور گل شیر خان زخمی ہو گئے۔ اس شریف کی گلیوں میں جمع پانی بیماریوں کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ اچ شریف کے علاقے اکبر ٹاؤن میں سیوریج لائن اور پختہ سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہے۔
مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے پھیلاؤ سے کئی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، جبکہ گندگی اور تعفن کے باعث وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کمشنر بہاولپور سے اکبر ٹاؤن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، جھنگ میں بس کی ٹکر سے طالب علم جاں بحق ہو گیا، جس کے خلاف طلبہ نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جھنگ کے علاقے ادھیوال چوک میں تیز رفتار بس کی زد میں آ کر گورنمنٹ بوائز کالج میں زیر تعلیم 3rd ایئر کا طالب علم سجاد رضا جاں بحق ہو گیا، جس پر طلباء مشتعل ہو گئے اور جلوس کی شکل میں ایوب چوک پہنچ گئے، جہاں راستے بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائر جلائے۔ طلباء کا مطالبہ تھا کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بعد ازاں طلباء نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں یوسف شاہ روڈ سمیت دیگر بازاروں میں جلوس نکالا اور زبردستی دکانیں بھی بند کروا دیں۔ ادھر سیالکوٹ پولیس نے محلہ واٹر ورکس میں 3 ہفتے قبل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے رکن وقار امین بٹ کے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او سید علی محسن نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایڈوکیٹ وقار امین بٹ کے قتل کا منصوبہ قتل کے مقدمات میں ملوث قیدی حنیف عرف کالا بٹ نے سیالکوٹ جیل میں تیار کیا اور ملزم علی کو وقار امین بٹ کو جرمنی بھجوانے کا جھانسا دے کر قتل پر آمادہ کیا۔ ملزم علی نے وقار امین بٹ ایڈوکیٹ کو اس کی دہلیز پر قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کا سراغ لگا کر اسے کراچی سے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ سید علی محسن کا مزید کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں رواں سال کے دوران 27 تھانوں میں درج ہونے والے مقدمات کی تعداد 13,382 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ادھر خانیوال میں نجی اسکول کے استاد نے 10ویں جماعت کے طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر لوہے کے راڈ سے تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا۔ خانیوال کے نواحی علاقے کچا کھو میں پرائیویٹ سیکنڈری اسکول کے استاد نے 10ویں جماعت کے طالب علم محمد طیب جاوید کو سبق یاد نہ کرنے پر لوہے کے راڈ مار کر بری طرح زخمی کر دیا، جس سے اس کے پورے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ اسکول کے بااثر پرنسپل اور استاد نے طالب علم پر صلح کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، خانپور پولیس نے 10 روز قبل اغوا ہونے والی ماں بیٹی کو بازیاب کرا لیا ہے۔ خانپور کے علاقے ریاض ٹاؤن سے 10 روز قبل 20 مسلح افراد نے جام صدیق کی بیوی فوزیہ اور اس کی 8 سالہ بیٹی عریشہ کو اغوا کر لیا تھا، جن کو سرکل پولیس نے تھانہ رکن پور کے علاقے سے جام محمد قاسم کے ڈیرے سے بازیاب کرا لیا ہے، تاہم کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ایس ڈی پی او خانپور خالد مسعود بھٹی نے اپنی کارگزاری ظاہر کرنے کے لیے پریس کانفرنس تو بلائی، مگر صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ بازیاب ہونے والی فوزیہ کے بھائی فہد نے مشتاق کورائی کی بیٹی شنیلا سے کورٹ میرج کی تھی، جس کے بدلے میں مشتاق کورائی نے ساتھیوں کے ہمراہ فہد کی بہن اور اس کی بھتیجی کو اغوا کر لیا تھا۔ بھارت کی طرف سے دریائے چناب کا پانی روکے جانے کی وجہ سے ہیڈ برالا کے مقام پر پانی کی آمد 6,000 کیوسک سے بھی کم ہو گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی کمی کی وجہ سے جہاں دریائے چناب بڑی حد تک خشک ہو چکا ہے، جبکہ ہیڈ برالا سے نکلنے والی 2 نہروں میں سے ایک 2 ماہ سے بند ہے اور دوسری میں بھی پانی کا بہاؤ 3,855 کیوسک ہے۔ واضح رہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت روزانہ دریائے چناب میں 55,000 کیوسک پانی چھوڑنے کا پابند ہے، لیکن 2.5 ماہ سے بھارت نے دریائے چناب کا پانی مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناب پر تعمیر کیے گئے متنازع بگلیہار ڈیم پر روک رکھا ہے۔ اور اب صوبہ سندھ کی خبریں۔ ناظرین، ہیسکو لیبر یونین بدین کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ہیسکو لیبر یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہیسکو لیبر یونین سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہیسکو میں سفارشی بنیاد پر بھرتیاں فوری طور پر ختم کی جائیں اور ہیسکو لیبر یونین کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔
میرپور خاص میں بھی وابڈا ملازمین کی جانب سے پیپکو کو تحلیل کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے عہدیداروں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت نے پیپکو کی تحلیل، وابڈا کی نجکاری اور پاور ہاؤس کی لیزنگ کا فیصلہ واپس نہ لیا تو پورے پاکستان کی بجلی ایک روز کے لیے بند کر دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے پہلے تو وابڈا کو ختم کر کے اپنی مرضی سے پیپکو کی تشکیل کی، پھر من مانے فیصلے کیے اور اداروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا، اور اب حکومت نے پیپکو کی تحلیل کا فیصلہ کر کے ادارے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا پروگرام بنا لیا ہے، جس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے اپنا فیصلہ منسوخ نہ کیا تو ہم انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے ملک بھر کی بجلی بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وابڈا الیکٹرک لیبر یونین سانگڑ کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وابڈا کے سینکڑوں ملازمین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف وابڈا آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک اور IMF کی جانب سے سستی ہائیڈرل اور تھرمل بجلی وابڈا کے سرکاری شعبے میں پیدا کرنے کے بجائے پرائیویٹ تھرمل پاور ہاؤسز سے خریدنے کی پالیسی مسلط کی گئی، جس سے منافع بخش ادارہ خسارے کا شکار ہو گیا ہے۔ حکومت ورلڈ بینک کے دباؤ میں پالیسیاں بنا رہی ہے جو کہ عوام کے لیے عذاب سے کم نہیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں موجود کوئلے سے سستی بجلی پیدا کرے تاکہ ملک سے بجلی کا بحران ختم ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم وابڈا کو مختلف حصوں میں نہیں بٹنے دیں گے۔ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو دفاتر کی تالہ بندی کی جائے گی۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو الیکٹرک یونین اور گرڈ اسٹیشن یونین ماتلی کی جانب سے بھی مشترکہ احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ ماتلی میں ہیسکو دفتر سے نکلنے والے جلوس کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر جلوس کے شرکاء نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ پریس کلب ماتلی کے باہر جلوس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے عہدیداروں نے اعلان کیا کہ اگر حکومت نے وابڈا کی نجکاری کی پالیسی کو اعلانیہ طور پر ختم نہ کیا تو پورے ملک کی بجلی بند کر دیں گے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ گھاروں کے قدیمی محلوں میں ترقیاتی کام نہ کروانے کے خلاف سینکڑوں مکینوں نے مقامی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید عمران علی کی یہ رپورٹ۔ گھاروں کے قدیمی محلوں میں ترقیاتی کام نہ کرائے جانے اور انہیں مسلسل نظر انداز کیے جانے پر سینکڑوں علاقہ مکینوں نے مقامی انتظامیہ کے خلاف سالم محمد چانڈیو کی قیادت میں ہاتھوں میں ٹارچ لے کر ایک انوکھی احتجاجی ریلی نکالی جو سول اسپتال گھاروں کے سامنے سے شروع کی گئی، جو شہر بھر میں گشت کرتی رہی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینر بھی اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء مقامی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے یونین کونسل گھاروں پہنچے، جہاں گورنمنٹ ہائی اسکول گھاروں کی عمارت کے گرد عرصہ دراز سے کھڑے پانی کی نکاسی نہ کیے جانے پر طلبہ بھی مقامی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر پہنچ گئے اور اسکول کی عمارت کے گرد پانی کی نکاسی کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سالے چانڈیو حیدر چھٹو نے کہا کہ مقامی انتظامیہ من پسند علاقوں میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے، جبکہ گھاروں کے قدیمی محلے جن میں اللہ ڈینو خان چانڈیو، میر بہر محلہ، خلیفہ محلہ، میمن محلہ، خاص قلی، فتح محمد چانڈیو محلے شامل ہیں، انہیں مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے ان سے سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا جا رہا ہے، جن کی تلاش میں آج علاقہ مکین ٹارچوں کے ہمراہ انہیں تلاش کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے منتخب عوامی نمائندوں سمیت ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری مذکورہ علاقوں کو بنیادی سہولتیں جن میں پینے کا صاف پانی، گٹر، نالے اور روڈ راستے شامل ہیں مہیا کیے جائیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار چانڈیو کے ساتھ سید عمران علی، وقت نیوز، گھاروں۔ ناظرین، صوبہ سندھ کے ضلع مٹیاری میں مسافر وین کا سلنڈر پھٹنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کر دی گئی ہے۔ بدھ کے روز ضلع مٹیاری کے نیشنل ہائی وے پر شہداد پور سے حیدرآباد جانے والی وین کا سلنڈر پھٹنے سے 12 مسافر موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں جھلسنے کے بعد ناقابل شناخت ہو چکی تھیں۔ تمام جاں بحق افراد کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں 11 زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کا سیاحتی اور تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن 1 ارب روپے کی لاگت کے باوجود نامکمل ہے، جبکہ
حالیہ بارشوں کے بعد کھاول لک کے مقام پر تودے گرنے کے باعث بند ہونے والی شاہراہ کو بھی تاحال نہیں کھولا جا سکا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں دادو سے مقصود چانڈیو کی یہ رپورٹ۔ ضلع دادو کی تحصیل جوہی میں دادو سے 94 کلومیٹر پر کھیر تھر کی پہاڑی سلسلے میں بلوچستان کی سرحد کے ساتھ سطح سمندر سے 5688 فٹ کی بلندی پر واقع گرمیوں میں سرد ہونے والا سندھ کا کوہ مری گورک ہل اسٹیشن مختلف حکومتی اداروں میں 1 ارب روپیہ سے زائد کے ترقیاتی رقم خرچ کیے جانے کے باوجود کوہ مری جیسا سیاحتی و تفریح مقام نہ بن سکا۔ واہی باندی سے گورک جانے والی سڑک نامکمل ہونے کے ساتھ کھاول لک کے مقام پر پہاڑ کاٹ کر غلط منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے راستے کی وجہ سے ہر سال بارشوں سے گورک ہل اسٹیشن کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد گزشتہ 2.5 ماہ سے گورک ہل اسٹیشن کی سڑک بند ہو گئی ہے اور سیاح کھاول لک کے مقام سے مایوس ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گورک ہل اسٹیشن کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے اس کا کنٹرول وفاقی حکومت سے واپس لے کر سندھ میں گورک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن اگست 2009 سے آج تک ضلع دادو میں اس کا دفتر نہ ہونے کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ سابقہ دور حکومت میں بجلی کی فراہمی کی گئی، جس کے بعد بجلی کا ٹرانسفارمر نہ ہونے کی وجہ سے اسکیم ناکارہ اور پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ حکومت کو چاہیے کہ گورک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر دادو میں قائم کر کے گورک ہل اسٹیشن پر ترقیاتی کام تیز کر کے پایا تکمیل تک پہنچا کر لوگوں اور سیاحوں کے لیے خوبصورت تفریح مقام بنایا جائے۔ کیمرہ مین ندیم شانی کے ساتھ مقصود چانڈیو، وقت نیوز دادو۔ اور اب صوبہ بلوچستان کی خبریں ہیں۔ سبی میں بھی وابڈا ملازمین نے کیسکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سبی میں کیسکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے ایس ڈی او وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ملازمین کی یونین کے رہنما محمد افضل کھوسا کا کہنا تھا کہ حکومت قومی ادارے کو مستحکم بنانے کی بجائے اس کی نجکاری میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور مزدوروں کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ مظاہرے سے فاضل احمد، بشیر احمد چانڈیو اور محمد پرویز سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ ادھر کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے گیس پریشر میں کمی اور بلوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ کوئٹہ میں سردی کے ستائے شہریوں نے کوئٹہ کے نواحی علاقے زرغون آباد میں گیس پریشر میں کمی اور بلوں میں اضافے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور سوئی صدرن گیس حکام کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی کمی کو پورا کیا جائے۔ صوبائی وزیر مواصلات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر حاجی علی مدد جتک نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ وہ اس سلسلے میں سوئی صدرن گیس کمپنی کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے، جس پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اور اب صوبہ خیبر پختونخوا کی خبریں۔ وابڈا کی نجکاری، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قومی اداروں میں سیاسی مداخلت کے خلاف پشاور میں بھی سینکڑوں ملازمین نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شیر شاہ سوری روڈ پر نکالی جانے والی احتجاجی ریلی میں صوبے بھر کے وابڈا ملازمین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کی قیادت وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے صوبائی صدر حاجی محمد اقبال نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وابڈا کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں نا تجربہ کار چیف ایگزیکٹوز کی تعیناتیاں کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وابڈا کو تباہ کر رہی ہے، جبکہ مالیاتی اداروں سے اصلاحات کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کر کے ملک کے سب سے بڑے قومی ادارے کو اونے پونے داموں نیلام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب احتجاجی ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے دفاتر کو تالے بھی لگا دیے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ترقی یافتہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پشاور پریس کلب میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بنایا ہے۔ اس ایکٹ کے حوالے سے میڈیا خصوصی کردار ادا کرے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیئر ستارہ ایاز نے کہا کہ صوبائی حکومت اس ایکٹ کے تحت یتیم خانہ بنائے گی، جبکہ اس ایکٹ میں وہ تمام تر قوانین موجود ہیں جس کے ذریعے بچوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے۔
سیمینار میں سول سوسائٹی سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اور ناظرین، کراچی سے خیبر تک اس خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے مزید خبروں کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیے گا وقت نیوز۔